جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. ان سے تعرض مت کرو، یعنی زیادہ ان کو چھیڑو نہیں، جسٹ اگنور دیم. انہیں سمجھاؤ، یعنی ان کی غلطیوں کو اگنور کر دو لیکن سمجھاتے رہو اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے. یعنی کہ اگر کوئی قرآن سنت پہ عمل نہیں کر رہا اب تم بائیکاٹ کر کے مت بیٹھ جاؤ، ان کی غلطی میں تم شریک مت ہو، لیکن تم تعلق قائم رکھو، تم کمیونیکیشن کا چینل کھلا رکھو اور ایسی بات کہو کہ جو ان کے دل کو ٹچ کر جائے. اچھی نصیحت کرو، طنز نہ ہو، تانا نہ ہو، الزام تراشیاں نہ ہو. ان کے قصوروں کو تم تانے کی شکل میں ان کے سامنے مت رکھو، سرکازم مت استعمال کرو، سمجھاؤ، بتاؤ، انشاءاللہ دل کھلیں گے. اور اللہ نے کیوں بھیجا رسول کو؟ وما ارسلنا من رسول، ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کی اجازت سے. رسول اس لیے نہیں آتے کہ بس مان لیا جائے کہ اللہ کے رسول ہیں. رسول کو مانا ہے رسول، اب بات مانو. جو رسول کو رسول مان کے بات نہیں مانتے ان کے ہم نے دیکھ لیا پیچھے اللہ نے ان کو کیا نام دیا ہوا ہے. اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. فلا تو نہیں، وَرَبِّكَ قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون یہ نہیں مومن ہو سکتے، حتی یحکموک یہاں تک کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو حکم، آپ کو فیصلہ کرنے والا، آپ کو الٹیمیٹ اتھارٹی بنائیں، لیجسلیٹو اتھارٹی، کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی، الٹیمیٹ اتھارٹی آپ کو بنائیں، فیما شجر بینہم ان اختلافات میں جن میں اٹھ پڑے ہیں. پھر ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا اور پھر وہ اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں اور برسر تسلیم خم کر دیں. یسلموا تسلیما، کوئی آپ کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کر سکتا. آپ نے کلچر دیا، آپ نے لا دیا، آپ نے عبادت کا طریقہ دیا اور آپ یہ رسول بنا کر بھیجے گئے تاکہ ہم آپ کو فالو کریں. اور کتنے آسان احکامات ہیں، زندگی ہلکی کرنے والے، کوئی امپاسبلٹیز نہیں دی اللہ نے شریعت میں، بہت ڈویبل شریعت اللہ نے ہم کو دی ہے. فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے. حالانکہ جو نصیحت ان کو کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا. اور جب یہ ایسا کرتے وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تو اگر یہ ایسا کرتے کیا کرتے؟ اللہ رسول کی اطاعت کرتے، ہر چیز میں آپ کو لیڈر بنا لیتے، تو کیا ہوتا؟ ہم اپنے پاس سے اجر عظیم دیتے. اور کیا کرتے؟ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور البتہ ہم ان کو درست راستے کی ہدایت دے دیتے. پھر پرزور دعوت. تم چاہتے ہو یہ سب باتیں؟ تم کو اچھا لگا؟ تم چاہتے تمہارے قدم جم جائیں، خیر تم کو مل جائے، بڑا اجر تم کو ملے، تم صراط مستقیم پر چل پڑو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، اب انجام کتنا پیارا، کیسا اللہ اس کو ایلیٹ بنائے گا. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر کہ اللہ نے انعام کیا، جن کو اللہ نے آنر کیا، جن کو اللہ نے مقرب بنایا. من النبیین، نبیوں کے ساتھ. مجھے بتائیں کوئی مشکل کام ہے یہ؟ چھوٹا سا جہاد، تھوڑا سا جہاد، کوئی بات نہیں، تھوڑی سی تکلیف، چند کڑوی باتیں. ہمیں کون کوئلوں پہ لٹا رہا ہے؟ ہمیں کون کانٹوں پہ گھسیٹ رہا ہے؟ کوئی بھی تو نہیں. کیا ہم تھوڑی سی کڑوی نظریں نہیں برداشت کر سکتے اتنے بڑے ریوارڈ کے لیے کہ تم نبیوں کے ساتھ ہو، کہ تمہارا مقام وہ ہو کہ تم عیسیٰ کو دیکھو اور موسیٰ کو دیکھو اور محمد کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مجلس میں بیٹھو، دل نہیں چاہتا؟ والصدیقین، اور سچوں کے ساتھ. مریم علیہ السلام امہ صدیقہ، ابو بکر صدیق، خدیجہ صدیقۃ الکبریٰ،
عائشہ، فاطمہ دل نہیں چاہتا ان کے ساتھ ہو، والشہداء اور شہید، حمزہ اور حسین ان کے ساتھ تمہارا دل نہیں چاہتا رہنے کا، ان کی کمپنی اختیار کرنے کا، والصالحین اور صالحین، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو حنیفہ، نیکوکاروں کے ساتھ تمہارا دل کرتا ہے کہ تمہاری کمپنی ہو، اتنی ایلیٹ کمپنی، وحسن اولئک رفیقا، کتنے اچھے رفیق ہیں جو کسی کو میسر آئیں. ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، وکفا باللہ علیما، اور بس حقیقت جاننے کے لیے اللہ کا علم کافی ہے. کس کا دل چاہ رہا ہے یہ کرے، کس کا دل نہیں چاہ رہا، کون خالی پریٹینڈ کر رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں، کون پریٹینڈ بھی نہیں کر رہا. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو. پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر. ہاں تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے. اگر تم پر کوئی مصیبت آئے کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا، میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا. اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو اور اس طرح کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق ہی نہ تھا، کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میرا بڑا کام بن جاتا. ایک مائنڈ سیٹ بتایا جا رہا ہے. دین کو اختیار کرنا دنیاوی کامیابیوں، دنیاوی خوشیوں کے لیے. دین پر عمل کر کے اگر دنیا ملتی ہے تو خوش، دین پر عمل کر کے اگر کچھ بھی دنیا کا نقصان ہو گیا تو دین سے ہی خفا ہو جاتے ہیں، پچھتانے لگتے ہیں کہ ناحق ہم نے فلاں چیز سن لی. وی گاٹ سو ایموشنل، آئی گاٹ کیریڈ اوے، اور میں نے یہ شروع کر دیا اور میں اتنا پچھتا رہی ہوں اب. تو یہ کامیابی کا پوجنے والا منافق، اللہ کا پوجنے والا مومن. تو کہا کہ تم اللہ کے پوجنے والے بنو، اللہ کے کاز میں لگا دو اپنے آپ کو. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. تو ایسے لوگوں کو معلوم ہو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں سے جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں. پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے یا غالب رہے، ہم ضرور اس کو اس کا اجر عظیم عطا کریں گے. اسلام ایفرٹ اورینٹڈ ہے، رزلٹ اورینٹڈ نہیں. اللہ تمہاری نیت نہیں دیکھے گا، اللہ تمہارے انکلینیشنز دیکھے گا، اللہ تمہاری کوششیں اور تمہاری لائلٹیز دیکھ رہا ہے. تم نے اچیو کرنا چاہا، نہیں کر سکے، اس سے پہلے موت آ گئی، کوئی بات نہیں، اللہ کے ہاں اجر پکا ہے. اب کچھ مکے کی صورتحال بتائی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ اب تم مکے کو لبریٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. فرمایا وَمَا لَكُمْ، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار پیدا کر دے. اور جو صورتحال آپ دیکھیے مکے میں تھی، وقتاً فوقتاً وہ اسلام پر آتی رہے گی. تو یہ ہدایات ہمیشہ کے لیے ہیں. فرمایا جنہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روک کے رکھو. یہ مکے میں احکامات تھے. قتال کا حکم مکے میں نہیں تھا، بلکہ اس میں تو ضبط اور قوت برداشت کی تربیت دی جا رہی تھی کہ اپنے آپ کو تھامو، صبر پیدا کرو. تربیت ہو تو آگے ہتھیار دیے جاتے ہیں تربیت یافتہ ہاتھوں کے اندر. اگر بغیر تربیت، بغیر تزکیے، بغیر تعلیم اور بغیر تقوی کے اگر ہتھیار تھما دیے جائیں تو وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوتا، وہ فساد فی سبیل اللہ بن جاتا ہے. تو پہلے ان کو ٹرین کیا گیا اور کیا کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اب جو ان کو لڑائی کا حکم دیا گیا ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. كَخَشْيَةِ اللَّهِ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً. یہ ہے نفاق کی وجہ. پیپل کانشیس، ڈرے جانا لوگوں سے، ڈر ڈر کے حال خراب ہونا لوگوں سے. کیا کہیں گے مجھے دیکھ کے، کیا کہیں گے میرا گھر دیکھ کر، کیا کہیں گے میرا کھانا کھا کر، کیا کہیں گے میری شادی میں آ کر، کیا کہیں گے. بس یہی ڈرتے رہتے ہیں. تو لوگوں سے ڈر رہے ہیں. کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی. ان سے کہو
دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقى، تقوی کا ذکر آ گیا. یہ نفاق کا علاج، گاڈ کانشیس ہو جاؤ. ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا. رہی موت تو تم جہاں کہیں بھی ہو بہرحال تم کو آ کے رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو. اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. اب یہ منافقوں کی مینٹالٹی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ رسول میں تفریق کرتے ہیں. کہتے ہیں ہاں کہ اللہ کی بات قرآن کی حد تک ٹھیک، محمد جو کہہ رہے ہیں وی ناٹ ریئلی شیور، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ بھی رہے ہیں ٹھیک نہیں بھی کہہ رہے. اور بلیم گیم کھیلنے میں منافق ہمیشہ تیار رہتے تھے. جہاں کوئی پرابلم ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کر دیتے تھے کہ ان کا قصور ہے، ان کی غلط پلاننگ ہے، یہ بڑے ایمبیشس ہیں، ان کو تو چاہیے حکومت اور یہ ہماری جانوں سے کھیل رہے ہیں، نعوذ باللہ. تو اگر کوئی آتی برائی وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر کوئی نقصان پہنچتا تو یقولوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، کہتے تمہاری بدولت ہے. کہو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کوئی بات ان کو سمجھ نہیں آتی. اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے تیرے اپنے کسب اور عمل کی بدولت ہے. بڑا اچھا ایک مائنڈ سیٹ ہمیں سکھایا جا رہا ہے. کوئی تم کو کامیابی خوشی ملے اللہ کی عنایت سمجھو، تاکہ فخر سے پھولو نہ، سیلف کنگریچولیٹری ایٹیٹیوڈ نہ بنے تمہارا. اور اگر غلطی کرو تو اپنے آپ کو بلیم کرو. جب اپنی غلطی دیکھو گے سیلف امپروومنٹ ہوگا. اور یہ ایک طریقہ بھی ہے عزت کا اور ادب کا کہ اللہ کو بلیم نہیں کرتے. جیسے ابھی والدین کی ہم نے بات کی، والدین کے ساتھ بھی بلیم گیم نہیں کھیلتے. تو اللہ کو نہیں کہتے کہ اللہ نے کیا کر دیا میرے ساتھ، نہیں، تم یہ سمجھو کہ تمہاری کوئی نہ کوئی خرابی تھی، کوئی مس مینجمنٹ تھی، کوئی پرابلم تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا، تاکہ تم آئندہ خود غلطی کرنے سے بچو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے. من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقط اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن تولی، جو منہ موڑ جاتا ہے، کنوینئنٹ نہیں ہے، خاندان والے نہیں مان رہے، فلاں ملک میں رہنے والے نہیں مان رہے. ومن تولی، جس نے چھوڑ دیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، بہرحال ہم نے آپ کو لوگوں پر پاسبان بنا کر تو بھیجا نہیں. دیکھا آپ نے بار بار رسول کی اطاعت کا ذکر آ رہا ہے. سنت کی اہمیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت. ایک چھوٹی سی کتاب ہے اسلام ایٹ دا کراس روڈز، محمد اسد کی لکھی ہوئی ہے. کبھی آپ کو موقع ملے، اتنی پتلی سی کتاب ہے، آپ کبھی اس کو پڑھیے گا. انہوں نے تقریباً 1 سینچری پہلے کتاب لکھی تھی 1936 میں. ریورٹڈ مسلم جیو تھے، مسلمان ہوئے، جرنلسٹ تھے، اور کتنا کچھ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے اور سنت کی اہمیت کو انہوں نے اجاگر کیا ہے. اب کچھ منافقوں کا ذکر ہے. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ منہ پر کہتے ہیں ہم تو مطیع فرمان ہیں، لیکن جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے. اللہ ان کی ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے. یعنی تم کنٹروورسیز کے اندر، کانسپریسیز کے اندر مت پڑو، تم کانسپریسی مینٹالٹی مت بنا لینا اپنی. تم اپنا کام کرتے جاؤ، تم اگنور کرو لوگوں کی سازشوں کو، تم اپنی ٹریننگ کرو، تم اپنی فکر کرو. اور کیا کرو، اپنی ٹریننگ کیسے کرو؟ افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ قرآن پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، غور و خوض نہیں کرتے، کوالٹی ٹائم نہیں دے رہے قرآن کو. قرآن ہے، یہ پرابلم نہیں ہے قرآن، نعوذ باللہ، یہ پرابلم شوٹر ہے، پرابلم سالور ہے. زندگی کو زحمت نہیں بنانے آیا، رحمت بنانے آیا ہے. بڈھوں کی کتاب نہیں ہے، زندگی شروع کر رہے ہیں تب اس کو سیکھ لیں. دل کرتا ہے شادی سے پہلے ہر لڑکی ہر لڑکے کو قرآن کا کورس کروا دیا جائے. یہ ریلیشن شپس مینج کرنا سکھاتا ہے، میچیور کرتا ہے، ٹھہراؤ آتا ہے، ڈگنیٹی آتی ہے، حیا آتی ہے، لڑکوں میں رسپانسبلٹی کا احساس پیدا ہوتا ہے، ان کو بیویوں کی رسپانسبلٹی اور ان کی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، بیویوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے. تو ریلیشن شپ بلڈنگ کرنے والی کتاب ہے، انسان دوست ہے یہ کتاب. الحمدللہ یہ تو برجز بنانے کے لیے آئی ہے. تو غور کرو، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا، اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی.
یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اس کو لے کر پھیلا دیتے ہیں، یعنی افواہوں کا ذکر ہے، سینسیشنلزم، رومرز. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے پھیلا دے. اس سے معاشرہ ہل کے رہ جاتا ہے، لوگ جٹری ہو جاتے ہیں. کوئی بھی اچھا کام کرنا ہے، کوئی بڑا کام کرنا ہے، امن بہت ضروری ہے، اس کے لیے پیس ہونا چاہیے، سیرینٹی ہونی چاہیے ماحول کے اندر. لیکن یہ افواہوں کے ذریعے لوگوں کو ہلائے رکھتے ہیں ہمیشہ. اب طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے کوئی چیز سن لی ہے تو کیا کرو. یہاں تو اتھارٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں. تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو ایسی کمزوریاں تھیں کہ معدود چند یعنی فیو کے علاوہ تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے. یعنی اللہ مہربان ہے مخلص لوگوں کے اوپر، اللہ ان کی کمزوریوں سے درگزر کرتا ہے، اللہ جو ہے وہ ڈیمیج کنٹرول کر لیتا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہو. البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں اللہ کافروں کا زور توڑ دے. اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا، جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا. حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، اچھائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہو گیا جیسے کہ خود اچھائی کرنے والا. تو تم یعنی ایک ماحول بناؤ پورے کا پورا جس میں کہ اچھائیاں زیادہ اسپریڈ ہوں اور برائیوں کی حوصلہ افزائی نہ ہو. تم نے کسی کو لنک بتا دیا کوئی بہت اچھا، اس لنک پر گیا، اس نے کچھ سنا، کوئی ویب سائٹ دیکھی، اس کے ایمان میں اور اس کے اخلاق میں بہتری آ گئی، الحمدللہ وہ جو عمل کرے گا تمہیں اجر ملے گا. کہیں کوئی فلانتھراپسٹ کام ہے، کہیں ڈونیشنز چاہیے، تم نے کسی کو بتا دیا، اس نے ڈونیشن دیا، چونکہ تم نے اپرچونٹی پرووائڈ کری تھی، تم نے انفارمیشن پرووائڈ کری تھی، تمہیں گھر بیٹھے اجر ملے گا. اور تم نے کوئی گندی ویب سائٹ تمہارے علم میں آئی، کوئی گندا لنک، کوئی گندی چیز، اور تم نے اس کو آگے کسی کو بتا دیا، چاہے خود دیکھا تم نے یا نہ دیکھا، جس نے اس سے نقصان اٹھایا اس کا گناہ بتانے والے کو بھی ملے گا. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. گندے میسیجز فارورڈ نہ کریں، گندی باتیں آگے فارورڈ نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ میں حصہ ڈالنے والے بن جائیں. کریزی قسم کے جوکس، گندے قسم کے لیوڈ جوکس، جھوٹ کی باتیں، بے حیائی بے شرمی کی باتیں، ہمیں ان سے دور رہنا ہے انشاءاللہ. اب کچھ گریٹنگز کا ذکر آ رہا ہے جو ہر سویلائز سوسائٹی میں ہوتی ہیں. وَإِذَا حُيِّيتُم بِالتَّحِيَّةٍ، اور جب کوئی تم کو سلام کرے تو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو یا کم از کم اسی طرح. یعنی گریٹنگز کا ذکر کیا جا رہا ہے. کسی نے آ کے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ای الاسلامی خیر، اسلام کی سب سے اچھی بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کھانا کھلانا، سلام کرنا. اور سلام کوئی کہے آپ کو، کوئی کہے آپ سے السلام علیکم، آپ جواب میں کہیں وعلیکم السلام، منہ سے بولیں. اور اگر کسی نے آپ کو سلام کیا، آپ کی میڈ ہے کام کر رہی ہے، سلام کیا، گردن ہلا دی، اس کی بھی زحمت کون کرے، پلکیں جھپکا دی، بس اتنی انرجی تھی ہمارے اندر. یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. ایٹ لیسٹ وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام میں پہل کرنا تکبر کو توڑنے کے لیے ہے، اور سلام کرنا 30 نیکیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ہائی بھی کہہ سکتی ہیں، یو بھی کہہ سکتی ہیں. آپ کہہ دیں بچوں سے وعلیکم یو، لیکن تم سلام بھی کرو. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں. ہائی کہنے پہ کیا ہوا، کوئی جہنم میں تو نہیں جائے گا، لیکن 30 نیکیاں چھوڑ دیں. سلام کرتے تو 30 نیکیاں مل جاتی. فون اٹھا کر کہا السلام علیکم ہیلو کہنے کے بجائے 30 نیکیاں مل گئی مزے سے. ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں، 98% مسلمانوں کی آبادی ہے، زیادہ تر امکان ہے کہ سامنے والا بھی مسلمان ہی ہوگا. آرام سے آپ سلام کیجئے، کوئی ایشو نہیں ہے. امبیرس ہونے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کوئی مدرسے والا نہ سمجھے مجھ کو. سلام کر رہی ہے، ہائے نہیں کہہ رہی. تو ہم اپنے کلچر کو کیوں بھول گئے، ہم کیوں شرمندہ ہو گئے ہیں سنتوں کے اوپر. 30 نیکیاں قیامت کا دن جبکہ ذرے ذرے کے برابر نیکی کام آ رہی ہوگی. پوائنٹس چاہیے ہوں گے.
ڈاٹس چاہیے ہوں گے، تو پھر آپ سوچیں کہ 30 نیکیاں تو کتنی کام آئیں گی کہ شکر ہے کہ میں نے ہائے کے ساتھ سلام بھی کر لیا تھا، کتنی خوشی ہوگی. تو بی پراؤڈ مسلم انشاءاللہ. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا. اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی اللہ نہیں، کوئی معبود نہیں. وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان 2 رائیں پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ ان کو الٹا پھیر چکا ہے. کیا تم چاہتے ہو جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ دیکھیں، ہدایت کو آپ کسی کے اندر ٹھونس نہیں سکتے. یو کین ناٹ شو اٹ ڈاؤن اینی باڈیز تھروٹ. بتا سکتے ہیں، بس بیک آف. مسلط مت ہو جائیں کسی کے اوپر کہ کروا کری چھوڑیں گے. جب یہ کرتے ہیں تو بٹرنس آتی ہے، لوگوں میں ریزنٹمنٹ آتی ہے، لوگ چڑنے لگتے ہیں. کہیں ٹچ کر کے چھوڑ دیں. کسی نے بڑی اچھی بات کہی، نہ چھوڑو نہ چھیڑو. بس ایک ان بٹوین چیز رکھیں. آپ کی ذمہ داری کروا دینا نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری بتا دینا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. حالانکہ اللہ جس کو راستے سے ہٹا دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. وہ تو یہ چاہتے ہیں جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم کو بھی کافر کر دیں تاکہ وہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں. لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں. اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو. اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ. یعنی منافق ہیں، زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن اپنی قوم جو کہ ان کی کافر ہے اس کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں. تو ایسے میں ان کا کلمہ ان کے لیے ڈھال نہیں بن سکتا. وہ تمہیں نقصان پہنچانے آ رہے ہیں. ابھی آپ کو بتایا تھا نا کہ جب یہ ڈائنامزم تھا، جب یہ اسلام نافذ ہو رہا تھا، پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو رہا تھا، تو گراؤنڈ ریالٹیز بہت تیزی کے ساتھ شفٹ ہو رہی تھیں. اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں. آج میں اور آپ تھیوری کی طرح پڑھ سن رہے ہیں، پریکٹیکل ریالٹی ہمارے سامنے یہ نہیں ہے. اسی کی آج اسلامک سٹیٹک ہے. اسلام بالکل سٹیٹک ہے، منجمد ہے. ہم اس ڈائنامزم کو سمجھ نہیں سکتے. تو جب یہ موقع آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ جب ان پر عمل ہوگا تو عملی شکل میں یہ سامنے آ جائیں گی. فرمایا الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق. البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنی ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے. اسی طرح وہ منافق بھی مستثنی ہیں، یعنی ایگزمپٹڈ ہیں، جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے. اللہ چاہتا ان کو تم پر مسلط کر دیتا، وہ بھی تمہارے ساتھ لڑتے. لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی. ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے. ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ تم سے نہ روکیں، یعنی جنگ کریں، نقصان تم کو پہنچائیں، فخذوہم، تو جہاں وہ ملیں ان کو پکڑو اور مارو. اور ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی. کہاں پکڑو اور مارو؟ بس میں بیٹھے تمہارے ساتھ، جھٹ پستول نکال کے شوٹ کر دو. تم نے کہیں مال میں ان کو دیکھ لیا، جھٹ چھرا نکال لیا تم نے. یہ کہا جا رہا ہے کہاں ملو؟ میدان جنگ کی بات کی جا رہی ہے نا، جنگ کی صورتحال ہے تو بات کی جا رہی ہے. اب جب جنگ کا ذکر آیا تو مزید اب کچھ اور موت کا، قتل کا ذکر آ رہا ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کر ڈالے، الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے. ان انٹینشنل مرڈر کی بات کی جا رہی ہے، قتل خطا. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارث کو خوب بہا، یعنی بلڈ منی دے، الا یہ کہ وہ خوب بہا معاف کر دیں. لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، یعنی بلڈ منی نہیں ہے اس میں.
اور اگر وہ کسی ایسے غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارث کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر جو غلام نہ پائے. یہ کیوں کہا؟ اللہ کو معلوم تھا ایک زمانہ آئے گا سلیوری ختم ہو جائے گی، ابالش ہو جائے گی جیسے کہ آج کا دور. تو کیا کرے؟ غلام تو نہیں ہے. فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے. توبہ